بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام، آج کا بیان رب اور سبب کے بارے میں ہے۔ سامعین کرام، اللہ نے اس دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے، اس لیے نہیں کہ اللہ اسباب کے محتاج ہیں، بلکہ ہمیں اسباب کا محتاج بنایا ہے اور اسباب میں جکڑ دیا ہے اور اسباب کی رعایت کے ساتھ ہم کو چلنا ہے۔ اس میں دو تین باتوں کی رعایت رکھنا ہے۔ پہلی یہ کہ امر الہی نہ ٹوٹے، طریقہ رسول چھوٹے نہ پائے۔ تیسرا یہ کہ تدبیر پر یقین نہ آئے، اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ اناج کے لیے زمین کا محتاج نہیں ہے، بغیر زمین کے بھی دے سکتے ہیں، مگر یہ طریقہ بنایا کہ تم جو بھی چیز بوؤگے وہی عطا کریں گے۔ اگر آم کی گٹھلی ہے تو آم کا درخت، انگور کے بیج سے انگور کا درخت، حالانکہ زمین میں کچھ نہیں ہے۔ آیا کہاں سے ہے؟ اللہ کے خزانے سے آیا ہے۔ آپ اللہ کے خزانے سے لینے کی ایک ترتیب ہے کہ دودھ چاہے تو خدا نے جانور عطا کیے، جانور کے اللہ محتاج نہیں۔ جنت میں دودھ کی نہریں ہیں، جب اس لیے اختیار نہیں کرنا ہے کہ اللہ محتاج ہے۔ اسباب ہماری سہولت کے بنائے گئے ہیں۔ اگر اندھا دھن اپنی قدرت کے استعمال کرتے تو آدمی پریشان ہو جاتا۔ کبھی قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے پتھر کے اندر سے گابھن اونٹنی کو نکال کر بتایا۔ اپنی قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے اسباب کی رعایت رکھیں گے تاکہ انسان کو سہولت ہو۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں روح ڈالنے کے بعد اللہ نے اعضائے انسان کو استعمال کا اختیار دیا ہے، چاہے فرما برداری میں استعمال کرے یا نافرمانی میں۔ چاند، سورج، زمین و آسمان کی طرح مجبور محض نہیں ہے، تھوڑا سا اختیار بھی دیا ہے۔ اللہ نے انسانوں کی نوعیت ایسی بنائی ہے کہ اس کو مجبور محض نہیں بنایا، اس کو تھوڑا سا اختیار ہے، لیکن مختار کل بھی نہیں کہہ سکتے۔ آنکھ پر اختیار اللہ نے دیا ہے کہ آنکھ سے قرآن دیکھے یا سنیما دیکھے، اگر غلط پر استعمال کیا تو عذاب ہوگا۔ کان سے چاہے اچھی باتیں سن لے، آدمی گناہ کی طرف بھی چلتا ہے تو راستہ اللہ ہی آسان کریں گے، اور نیکی کی طرف چلے تو بھی اللہ ہی راستہ آسان کریں گے۔ اب انسان اللہ کے غیبی وعدوں پر یقین کر کے اس کی طرف کا رخ اختیار کرتا ہے۔ اسی بھی جنت اور دوزخ ہے، صحیح لائن کو اختیار کریں تو یہ راستہ آسان کریں گے، اور غلط راستہ اختیار کیا تو اللہ ہی آسان کریں گے۔ اپنی رائے سے چلیں گے تو تکلیف اٹھائیں گے، اور اللہ کے مطالبے میں قدم اٹھائیں گے تو راحت پائیں گے۔ جب روح ڈال دی، بس اسی اختیار سے ہاتھ گاڑی چلائے گا اور روکے گا۔ آدمی کا ہاتھ گاڑی چلانا اور روکنا یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، کیونکہ اللہ نے اندر عقل ڈالی ہے، روح ڈالی ہے، ہاتھ پیر بنائے ہیں۔ چاند سورج پر پہنچنا یہ بھی اللہ کی طرف ہی سے ہے۔ روح تھی تو چاند پر پہنچ گئے، اور روح نکل گئی تو اپالو میں بھی باہر نہیں نکل سکے۔ روح نکلنے کے بعد آدمی مجبور ہو جاتا ہے۔ سامعین کرام، اپنے اختیار کو اللہ کی مرضی پر استعمال کریں تو اختیارات میں وسعت ہوگی۔ ہواؤں پر، پانی پر، شیروں پر چلے گی، اور 10,000 کا لشکر پانی پر سے گزر گیا، ڈوبویا ایک کو بھی نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوا پر چلی، پانی پر چلی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاند پر چلی، یہاں تک کہ موت کے بعد جنت میں داخل ہو گئے تو وہاں بھی اس کی چلے گی۔ جنت میں جو اختیارات ملیں گے اس میں بڑی وسعت ہوگی۔ اب دنیا میں ان کے اختیارات کو اپنی مرضی پر استعمال کریں تو اللہ اختیارات کو سلب کر لیتے ہیں۔ پھر باپ کا اختیار بیٹے سے سلب ہو جاتا ہے۔ باپ کی بیٹے پر، حاکم کی محکوم پر نہیں چلتی۔ انسان دیکھنے میں اختیار والا نظر آ رہا ہے، لیکن اندر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ موت پر سارے کے سارے اختیارات ختم ہو جاتے ہیں۔ اب جو اختیار ملا ہے ان کو ایمان کی لائن پر استعمال کر دیا، اس کے خلاف استعمال کرو۔ دنیا میں انسان مختار کل نہیں، تھوڑا سا اختیار ہے جو ایک حد پر ختم ہو جاتا ہے۔ اگر مختار کل ہوتا تو کوئی بوڑھا نہیں ہوتا، کوئی بیمار نہیں ہوتا، کوئی مرتا نہیں۔ روح کے آنے اور جانے میں کوئی اختیار انسان کو نہیں۔ آئے گا فرشتہ نکال کر چلا جائے گا، اور روح ڈالا تو پوچھ کر نہیں، اس لیے نکالے تو پوچھ کر نہیں نکالے گا۔ جیسے روح ملی تھی ویسا تھوڑا سا اختیار ملا۔ آگے جا کر اللہ نے آدمی کو مجبور بنایا، نہ اسے مختار کل کہہ سکتے ہیں، کیونکہ مختار کل تو اللہ ہیں۔ اب یہ انسان مجبور محض بھی نہیں، چاند سورج کی طرح تھوڑے اختیار سے جنت میں بھی جائے گا اور دوزخ میں بھی جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا کہ انسان کیا بلا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، یہ مختار کل ہے یا مجبور محض ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کھڑے ہو جاؤ، اور کھڑا ہو گیا تو کہا کہ یہ ایک پیر اونچا کر
تو اس نے اونچا کر دیا، پھر کہا کہ دوسرا بھی اونچا کر دے، اس نے کہا کہ اونچا کر دیا، دوسرا پیر تو دھڑام سے گر جاؤں گا، تو فرمایا کہ سمجھ لے کہ اتنا ہی اختیار ہے اور اتنا ہی مجبور ہے۔ سامعین کرام، اسی طرح دنیا کو اللہ نے دارالاسباب بنایا ہے اور اپنی قدرت کے اسباب کے ماتحت ظاہر کرتے ہیں۔ جیسے مادی لائن میں دنیا دارالاسباب ہے، جیسے گیہوں کا سبب بچے کا سبب، اسی طرح دین کو دنیا میں زندہ کرنا چاہیں تو اس کے بھی اسباب ہیں۔ وہ اسباب کیا ہیں؟ جتنے بھی انسان پریشان ہیں وہ بے دینی کی وجہ سے تکلیف اور چیز ہے، پریشانی اور چیز ہے۔ مال والا کیوں پریشان ہے؟ حکومت والا پریشان کیوں ہے؟ تکلیف تو نبیوں نے بھی جھیلی ہے، لیکن اندر سے اطمینان تھا۔ جیسے فرسٹ کلاس کا بغیر ٹکٹ کا مسافر اور تھرڈ کلاس کا ٹکٹ والا مسافر۔ فرسٹ کلاس کا مسافر اچھے آرام دہ کمرے میں بیٹھ کر بھی بے چین اور بے قرار ہے۔ تھرڈ کلاس کا مسافر بظاہر تکلیف میں ہے، لیکن دل کے اندر ٹکٹ ہونے کی وجہ سے چین اور دل کے اندر موجود ہے۔ دین والا جہاں رہے گا وہیں اندر سے اطمینان ہوگا۔ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ جھونپڑے میں رہتے تھے، لیکن آرام اور سکون تھا۔ بادشاہ محل میں آرام کے نقشے میں، لیکن اندر پریشان۔ اللہ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا اور ہدایت کے اسباب بھی ہیں۔ دین ہے تو اندر اطمینان ہے، دین نہیں ہے تو پریشان، کیونکہ بغیر ٹکٹ کا مسافر ہے، بیماری آ جائے، فاقہ آ جائے، حادثہ آ جائے تو وہ ڈر جائے گا۔ جس کے اندر دین ہوگا اس کو معلوم ہوگا کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے اور موت کا دن مزدوری کے ملنے کا دن ہے۔ دین والا موت سے نہیں ڈرتا۔ طبعی طور پر ایمان والا، ایمان سبھی کو ڈر ہوتا ہے۔ جو ٹکٹ والے ہوتے ہیں وہ ہر جگہ مزے میں ہوتے ہیں، دین والے ہر حالت میں مزے میں رہیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ دین کسے کہتے ہیں؟ دین اس طریقے کو کہتے ہیں جس کو اللہ نے انسانوں کو زندگی گزارنے کے لیے تجویز کیا۔ اب جو حکم ملے گا مانیں گے، ظاہر میں آپ کے حکم کو پورا کرنے میں نقصان نظر آئے تو بھی پورا کریں گے، کیونکہ انسان تو ہوگا نہیں۔ اب آپ ہم سے زیادہ جاننے والے ہیں کہ وہ کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے پوچھا یہ کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ڈنڈا اور میرا ہے اور اس سے بکریاں پلتی ہیں۔ کہا کہ اس ڈنڈے کو پھینک دو، پٹک دو تو اژدہا بن گیا۔ وہ 3 باتیں بھی بدل گئیں۔ اب اللہ نے یہ ڈنڈا نہیں ہے، یہ وہ ہے جو ہم چاہتے ہیں۔ اب ڈنڈے کی ذات بدل گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرا ہے، اب اس کو دیکھ کر بھاگ رہے ہیں، جیسے کہہ رہے ہوں کہ یہ میرا نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ بکریاں پلتی ہیں اور اژدہا تو پلی پلائی بکریاں اور بکرے والے کو بھی ہضم کرے گا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو حکم ملا کہ اس کو پکڑ لو۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اللہ کا حکم پورا کرنا ہے، یہ نہیں کہا کہ نفع پہنچانے والا ڈنڈا جب تھا تو کہا کہ پٹک دو، اور اب نقصان پہنچانے والا اژدہا بنا تو کہہ رہے ہیں کہ پکڑ لو، حالانکہ نقصان کی شکل ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں ہی نفع سمجھا، خواہ ظاہر میں نقصان نظر آئے۔ اللہ کا حکم پورا ہو جانا ساتوں زمین و آسمان سے زیادہ قیمتی ہے، اور اللہ کا حکم ٹوٹنا ساتوں زمین اور آسمان کی ٹوٹنے سے زیادہ نقصان ہے۔ اللہ کے حکم میں نفع ہی نفع ہے، اور اللہ کا حکم طبیعت کے خلاف تو ہو سکتا ہے مگر مصلحت کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ اب موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ پکڑ لو تو پکڑ لیا تو ڈنڈا ہو گیا۔ اللہ رب العزت یہ بتا رہے ہیں کہ میں ضعیف کو طاقتور بناتا ہوں اور طاقتور کو کمزور۔ فرعون اژدہے کی طرح طاقتور اور بنی اسرائیل ڈنڈے کی طرح کمزور۔ اژدہے کو جس طرح کمزور ڈنڈے کے اندر تبدیل کیا، ویسے ہی فرعون طاقتور کو بھی کمزور بناؤں گا، اور جس طرح کمزور ڈنڈے کو طاقتور اژدہے سے تبدیل کیا، اسی طرح بنی اسرائیل بھی طاقتور بنیں گے اور حکومت آپ کی ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام کو دعوت کا حکم ہوا کیونکہ اللہ بھی داعی ہے۔ دعوت والا ہی ایک کام ایسا ہے جو اللہ بھی کرتا ہے، بندہ بھی کرتا ہے۔ سجدہ رکوع میں اللہ شریک نہیں، لیکن دعوت میں اللہ شریک ہے۔ نبیوں کو کسی نے دعوت دی، موسیٰ علیہ السلام کو کس نے دعوت دی؟ یہ دعوت والا کام وہ ہے جس میں بندہ بھی شریک ہے اور خدا بھی شریک ہے۔ جب بندہ اس اللہ والے کام کو کرتا ہے تو پھر اللہ کی قدرت اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ حکم اللہ کے فرعون کی طرح جاؤ۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو یہ چوتھا حکم ملا تو اس پہ بھی پورا کرنے کا ارادہ کیا۔ فرعون وہ جو 10 سال سے ان کی گرفتاری کا حکم جاری کیا تھا اور بچہ بچہ ان کو پہچانتا ہے، جاتے ہی گرفتار ہو جائیں گے، لیکن جانے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن کہا کہ میرے بھائی ہارون کو بھی حکم دے دیں
کیونکہ اللہ کے حکم میں کیا طاقت ہے جانتے تھے۔ اللہ کا امر مل جائے یہ بہت بڑی چیز ہے۔ ساری حکومت سے زیادہ طاقت اللہ کے حکم میں ہے، اور اللہ کا حکم اللہ کے پاس بھی بڑی چیز ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی۔ اس لیے ہارون کے تعلق سے عاجزی کی اور بہت عاجزی کی کہ اللہ کو حکم مل جائے۔ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے، دنیا تو دوستوں اور دشمنوں کو بھی دیتا ہے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی بہت بہت انعامات بتائے، پھر کہا کہ اچھا اب ان دونوں جاؤ، لیکن ذرا نرم بات کرو۔ یہ دعوت کے اصول بتلا رہے ہیں۔ رسول سے بھی یہی فرمایا کہ اللہ کی نعمت سے آپ نرم پڑ گئے، اور اگر آپ سخت کلام ہوتے تو شروع ہوتے تو سارے کے سارے چلے جاتے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود سختی ہوتی تھی تو چلے جاتے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے سخت کلامی ٹھیک نہیں ہے۔ سامعین کرام، قرآن خود کہہ رہا ہے کہ لوگوں کو خوشخبری سناؤ، نفرت مت ڈالو، نرمی اختیار کرو۔ اسی لیے نبیوں سے بکریاں چروائی جاتی ہیں تاکہ نرمی آئے۔ بکریوں میں بد نظمی ہوتی ہے، کوئی ادھر گئی کوئی ادھر گئی۔ اب زور سے مارے گا تو بکری مرے گی، اب ڈنڈا اٹھائے گا تو زور سے مارے گا۔ آہستہ حدیث میں یوں آتا ہے کہ نرمی سے آدمی جتنا سیکھتا ہے اتنا کام سختی سے نہیں لے سکتا۔ سامعین کرام، ملاحظہ کیجئے کہ علم انسانی کو علم الہی سے بدلنا کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جیسا جلالی نبی اور فرعون جیسا مشرک و کافر، اب یہاں یہ اصول ہے کہ نرمی سے گفتگو کرو۔ اتنے سخت آدمی کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ نرمی اختیار کرو، تو ہمارے لیے بدرجہ اولا یہ چیز ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ میرے ذکر سے غافل مت ہونا، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، سنتا ہوں اور دیکھتا بھی ہوں۔ ایک تو کلمہ نماز کی دعوت دی، علم انسانی کو علم الہی میں بدل دیا، علم بھی آ گیا، ذکر کی تلقین بھی کر دی۔ اب اگر اکرام کی بات فرعون کو سمجھانے جا رہے ہیں کہ یہ ظلم مت کرو، ہر نبی اپنی محنت کے بدلے یوں کہتا تھا کہ ہم اس محنت کا بدلہ تم سے نہیں چاہتے، بلکہ بدلہ تو ہم آخرت میں لیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کا حکم لے کے آگے بڑھے۔ اللہ کا حکم یہ بہت بڑی چیز ہے، اس کے سامنے دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، دنیا کا کوئی مقام نہیں۔ اس لیے اللہ کا حکم لینے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کی بڑی عاجزی کرنی پڑی۔ اللہ نے بھی بڑے انعامات جتلا کر دیے، لیکن دنیا مانگنے کے لیے نہ تمہید کی ضرورت پڑی اور نہ اللہ نے انعامات جتلا کر دنیا عطا کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو بڑی بادشاہت ملی اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں، اور اس کے مانگنے میں بھی کسی عاجزی کا اظہار نہیں ہوگا، بس ایک نماز کے وقت کے آگے پیچھے ہونے کی بے قراری پر دعا کی تو اللہ نے پوری دنیا کی بادشاہت دی۔ سلیمان علیہ السلام کو ہوائی تخت ملا جو کہ صبح کو اڑتا تو مہینے کی مسافت، شام کو اڑتا تو مہینے کی مسافت۔ ایک عابد نے دیکھ کر کہا کہ دیکھو کتنی بڑی حکومت ملی، ہوا جاسوسی کرتی تھی، اس نے یہ رپورٹ دے دی، کہہ دیا کہ اترو، اور تخت اتروایا، اور عابد کو بلوا کر کہا کہ تو نے کیا کہا؟ اب اس نے کہا کہ تعریف اس کی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا اس حکومت سے زیادہ پسند ہے۔ یہی ایک نبی ہے جو مالدار تھے، باقی سب نبی غریب تھے۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ ایک گدڑی نے تجھے غافل کر دیا، اللہ سے دوری دنیا ہے، اور تخت پر بیٹھ کر تو اللہ کو یاد کرے گا تو یہ دنیا نہیں ہے۔ اسباب ظاہریہ کی مثال ایسی ہے جیسے پانی، اور انسان کی مثال جیسے کشتی پانی میں چلتی ہے، مگر کب تک چلتی ہے؟ جب تک کہ پانی کشتی میں نہ آئے۔ کوئی آدمی کشتی زمین پر کھڑی کر کے کہے کہ میری کشتی نہیں ڈوبی تو یہ کمال کی بات نہیں ہے۔ کشتی پانی میں ہی تیرتی رہے یہ کمال کی بات ہے، تو کشتی پانی میں ہی چلے گی، لیکن اس وقت تک کشتی پانی پر رہے گی جب تک کہ پانی کشتی میں نہ آئے۔ اس لیے انسان اسباب والی لائن میں ہی زندگی گزارے گا، لیکن ایسے کہ اسباب دل میں نہ آئے ہوں۔ اسباب میں نہ لگنا اور تنہائی اختیار کرنا یہ رہبانیت ہے اور حرام ہے مذہب میں۔ چیزوں میں ایسے لگے کہ چیزیں دل کے اندر نہ آئیں، دنیا کی چیزوں کی محبت دل میں آ گئی تو پھر یہی ہر گناہ کرے گا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ چیزوں کی عظمت اور محبت اللہ کی عظمت اور محبت سے زیادہ دل میں نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملک مانگنے میں تمہید نہیں باندھی، اور اللہ نے بھی ملک دینے میں تمہید نہیں باندھی، لیکن اللہ کا امر لینے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو بڑی لمبی تمہید باندھنی پڑی، تب کہیں جا کر ہارون کے لیے امر ملا۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ جا کر دعوت کا کام کرو، ہم نے تو یہ امر مانگا ہی نہیں،
لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہم کو یہ امر ملا ہے تو کتنے خوش قسمت ہیں۔ ہمارا قرآن میں تذکرہ کیا گیا کہ میں اور میرے ماننے والے بصیرت اور یقین کے ساتھ اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ اس میں دعوت کو ایمان کے ساتھ لازم و ملزوم کیا گیا۔ سورہ فاتحہ میں ہم صراط مستقیم مانگتے ہیں۔ صراط مستقیم وہ جس پر انعام کیا، جن پر انعام ہوا، اور انبیاء، صادقین اور شہداء ہیں۔ دوسری آیت میں اللہ یوں کہتے ہیں کہ کہہ دو کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، لہٰذا میرے پیچھے پیچھے آتے رہو، اس کے ساتھ میں خواہشات کی گلیاریاں میں اور ان میں نہ چلے جاؤ، کیونکہ گلیاریاں مین روڈ سے ہٹانے والی ہیں۔ یہ خواہشات کا ایک بارڈر تو مین روڈ سے ملا ہوا ہے، لیکن آگے گمراہی ہے، اس لیے خواہشات میں نہ جاؤ، میرے پیچھے پیچھے چلتے رہو۔ میرا راستہ یہ ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ نبیوں کا راستہ دعوت کا، صدیقین کا راستہ دعوت کا، شہداء کا راستہ دعوت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام تشریف لے گئے، ان کو وہ کام کرنے ہیں، ایک طرف مسلمانوں میں، دوسری طرف کافروں میں۔ مسلمانوں کو یہ دعوت دینی ہے کہ تم اپنا کلمہ نماز ٹھیک کرو، اور کافروں کو یہ دعوت دینی ہے کہ اللہ کو تسلیم کرو۔ سامعین کرام، موسیٰ علیہ السلام پر بڑے وقفے آئے اور خوب محنت کرنی پڑی، لیکن آگے کیا ہوا؟ فرعون کی پارلیمنٹ کے اندر ایمان والے پیدا ہو گئے۔ اب کچھ دنوں تک تو وہ خاموش رہے، لیکن جب برداشت نہیں ہوا، انہوں نے فرعون کو پارلیمنٹ میں دعوت دینی شروع کی، جس کو قرآن نے 1.5 صفحے تک ذکر کیا ہے۔ فرعون کی پارلیمنٹ میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے لائے ہوئے دین کی دعوت دینے والوں کو پیدا کیا۔ جادوگروں نے جب دیکھ لیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے اژدہے نے سارے سانپوں کو ہضم کر لیا، تو جان لیا کہ یہ جادو نہیں ہے بلکہ اللہ کی قدرت ہے، جادو سے ایسا کارنامہ نہیں ہو سکتا۔ تو جادوگر پکار اٹھے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے خدا پر ایمان لاتے ہیں۔ فرعون نے کہا کہ ایمان لاؤ گے تو قتل کر ڈالوں گا۔ تو جادوگروں نے کہا کہ جان دے سکتے ہیں لیکن ایمان نہیں دے سکتے، یہ اظہار نصرت ہے۔ چوتھا درجہ ہے فیصلہ قدرت کا، پھر خدا کا فیصلہ ہوتا ہے، پھر یہ مکڑی کے جالے مٹائے اور صاف کیے جاتے ہیں، پھر جو اللہ کی قدرت کا فیصلہ ہو۔ اللہ کے عذاب کی جھاڑو نے فرعون کے ملک کو صاف کیا۔ قارون کا جالا صاف ہوا، قیصر و کسریٰ کا جالا صاف ہوا، آگے بھی ہوگا۔ مہدی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت چلے گی تو دجال کا اور یاجوج ماجوج کا جالا صاف ہوگا۔ آج بھی جتنے جالے نظر آ رہے ہیں اللہ صاف کریں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ آج بھی محنت کرنے والے ہوں۔ ہم اپنے ارمان جنت میں جا کے پورا کریں گے۔ ہمیں ملک چاہیے نہ مال چاہیے، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ دین زندہ ہو جائے۔ سامعین کرام، امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا بیان پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو آج کا بیان پسند آیا ہے تو آپ اپنے چینل فضائل اسلام کو لائک اور سبسکرائب کیجیے، اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔ شکریہ۔